السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اے وقت گواہی دے کے قسط نمبر 9۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی انسٹاگرام کے لنک کو بھی فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج یوں ہی اس کی انگلیاں اپنی کتابوں کو چھوتے چھوتے اس ڈائری پر رک گئی تھیں۔ اس ڈائری کے اوراق پر اس کی 18 سالہ زندگی بکھری تھی، جس کا ہر دن سلگتا ہوا اور ہر رات انگارہ تھی۔ اس کے آخری صفحات خالی تھے اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان پر اپنے آنسوؤں سے بد نصیبی کی داستان رقم کر سکے۔ اس کے آخری صفحات خالی تھے اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان پر اپنے آنسوؤں سے بد نصیبی کی داستان رقم کر سکے۔ اس کی انگلیوں نے بڑی حسرت سے کتابوں کے وجود کو محسوس کیا، ان پر جمی گرد انگلیوں سے لپٹ گئی۔ تازہ نے اپنے دوپٹے سے ساری کتابوں کو ایک ایک کر کے صاف کیا۔ کتابوں کے ٹائٹل جگمگانے لگے اور اس کے دل میں انہیں کھولنے کی خواہش نے پھر سے قدم رکھا، مگر اس نے آہستگی سے الماری بند کر دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی انہیں کھولنے کی اجازت اسے کبھی نہیں ملے گی۔ تارا، او تارا! باہر بطول اسے متواتر آوازیں دے رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں اترے غبار کو دل میں اتار کر باہر نکل آئی۔ 1 گھنٹے سے آوازیں دے رہی ہوں، بہری ہو گئی ہو کیا؟ تارا نے ان کے سامنے کبھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم لوگ جا رہے ہو؟ ظہور گھر پر ہی ہے، ابھی آ جائے تو دروازہ بند کر لینا، اور دودھ والا آئے گا 1 کلو زیادہ دودھ لے لینا، آج اماں کے لیے کھیر بنانی ہے۔ اس کی اماں اور بہن کئی دنوں سے یوں ہی ڈیرے ڈالے بیٹھی تھیں، اجمل کو گھیرنے کے منصوبے بناتی رہیں۔ وہ تینوں چلی گئیں تو وہ صحن کے کونے میں آ بیٹھی۔ زندگی نے کیا 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 میرے ساتھ؟ بہت بار سوچی گئی بات کو اس نے پھر بے حد حیرت اور بے یقینی سے سوچا تھا۔ زندگی کبھی بھی اس کے لیے سہل نہیں رہی تھی، مگر وہ پھر بھی خوشگواں تھی۔ وہ بہت سا پڑھے گی اور یہ تعلیم اسے کسی نہ کسی منزل تک ضرور پہنچا دے گی۔ درخت پر چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا۔ ظہور باہر نکلا، اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تمہیں کچھ چاہیے تارا؟ وہ کبھی کبھی یوں ہی پوچھ لیتا تھا۔ تارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر گردن جھکا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اب ان لوگوں سے کیا چاہ سکتی تھی؟ ظہور باہر نکل گیا۔ چڑیاں کچھ اور شور کر رہی تھیں۔ تارا نے اٹھ کر چنگیڑ سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، پھر وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ اور اب کیا ہوگا؟ کیا زندگی اسی طرح گزرے گی؟ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے وہ سوچ رہی تھی، یا کوئی مسیحا آئے گا ان سارے زخموں کا مداوا کرنے؟ اس نے ٹکڑے ڈالے، پھر سے چڑیاں درخت پر اتر آئیں، پھر تیسری، چوتھی، پوری 11 چڑیاں تھیں۔ آنگن میں ادھر سے ادھر پھدکتی روٹی چگنے لگیں۔ پھر دیوار سے ایک لنگڑا کوا اترا۔ ساری چڑیاں پھر سے اڑیں اور شاخوں میں جا چھپیں۔ کوا سیاہ چونچ اٹھائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تارا نے ایک بڑا ٹکڑا اچھالا۔ کوے نے ذرا سا اچھل کر اسے فضا میں ہی چونچ میں دبایا اور دیوار پر جا بیٹھا۔ بہت عرصے کے بعد تارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اتری۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی کوے اور چڑیوں کو روٹی ڈالتی رہی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دودھ والا ہوگا۔ تارا نے روٹی کا آخری ٹکڑا کوے کو ڈالا اور دھلی ہوئی پتیلی اٹھا کر دروازے تک آ گئی۔ دروازے کو ذرا سا کھول کر جھانکا، پھر اجمل کو دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہٹی۔ بھابھی گھر پر نہیں ہیں؟ ظہور بھائی نہیں ہیں، وہ کہہ کر واپس آ گئی۔ اجمل نے کچھ لمحے سوچا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پتیلی رکھتے وہ پلٹی، پھر خوف سے وہیں جم گئی۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تم اندر کیوں آئے؟ بھابھی گھر پر نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ کپکپا رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے تارا۔ مجھے نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے، وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔ تارا میں وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ تارا الٹے قدموں پیچھے ہٹی، پھر بھاگ کر کمرے میں گھس گئی، دروازہ بند کر لیا۔ اجمل شرجر سا رہ گیا، پھر کھلی کھڑکی کی طرف آ گیا۔ نین تارا، ایک بار پھر میری بات تو سنو۔ نین تارا نے کھڑکی بند کرنا چاہی، مگر اس نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ کیوں کر رہی ہو تم اس طرح؟ وہ سخت جھنجھلا گیا۔ کیا ہوں میں کوئی گنڈا بدماش؟ کیا ہر لڑکی کے پیچھے میں یوں ہی خوار ہوتا ہوں؟ کیوں ڈرتی ہو تم اتنا؟ چھوڑو۔ نین تارا کو لگا اس کی گرفت کلائی پر نہیں گلے پر ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس کہیں سینے میں اٹکنے لگی۔ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو، کیوں آتا ہوں میں بار بار یہاں صرف تمہارے لیے؟ اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم ایک جہنمی زندگی گزار رہی ہو، میں تمہیں نکال لے جاؤں گا، شادی کروں گا تم سے۔ نین تارا شرجر سی رہ گئی۔ اجمل نے اس کی دم توڑی مزاحمت کو دیکھا تو آہستگی سے کلائی چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ ہاں نین تارا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے امی ابو سے بات کر لی ہے، وہ بہت جلد آئیں گی۔ نین تارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اس نے کھڑکی بند کرنا چاہی۔ اجمل نے کھڑکی پر ہاتھ رکھ دیا۔ اپنی ذات کی ساری کھڑکیاں بھی بند کر دو گی، میں تب بھی تم تک پہنچ جاؤں گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کے بے یقین چہرے پر ایک نگاہ ڈالی، پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، جبکہ نین تارا جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ اجمل، کسی دن اپنا گھر تو دکھاؤ، بطول نے اشتیاق سے فرمائش کی۔ باجی، آپ کا اپنا گھر ہے، جس دن مرضی آ جائیں۔ اس طرح نہیں آؤں گی تو لو، بن بلائے منہ اٹھائے چلی آؤں، بلاؤ گے تبھی آؤں گی۔ اجمل ہنس دیا۔ میری طرف سے تو آپ کل کی دعوت قبول کر لیں، امی اور کوثر کو بھی لے آئیے گا، دوپہر کا کھانا اکٹھے کھا لیں گے۔ کھانے کا تکلف مت کرو، میں تو بس تمہاری امی سے ملنا چاہ رہی تھی، بہت ہی نیک خاتون لگتی ہیں۔ یہ اندازہ آپ کو کیسے ہوا؟ تمہیں دیکھ کر، بطول برجستہ بولی تو وہ ہنس دیا، پھر قدرے سنجیدہ ہوتے کہنے لگا، امی تو خود آپ لوگوں سے ملنا چاہ رہی تھیں۔ اچھا، بطول مزید سیدھی ہو بیٹھی۔ اماں تو اس سے پہلے ہی کہہ چکی تھیں،
लड़का उन्हें बहुत पसंद है, बस किसी तरह काबू कर लो, कहीं हाथ से ना निकल जाए। तो ले आओ ना इन्हें घर, अम्मा भी मिल लेंगी। 2 दिन के बाद तो वो वैसे भी जा रही हैं। उसने बंद कमरे के दरवाजे को देखा। नैनतारा अब तक कहीं नजर ना आई थी। फिर पूछना तो नैनतारा का था, मगर झिझकते हुए पूछने लगा, कौसर कहाँ है? ऊपर होगी। वो अपनी बेपाया खुशी पर काबू पाते कौसर को आवाज देने लगी। क्या है पाजी? खाला इतने मजे के किस्से सुना रही थी। कौसर ने झुंझलाते हुए दीवार से झांका, तभी अजमल पर निगाह पड़ी तो चेहरे का रंग और आंखों के अंदाज बदल गए। तेजी से सीढ़ियां उतरती नीचे आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए। कौसर को देखकर वो यूं ही मुस्कुरा देता। अजीब लतीफा सी लड़की थी। इससे फ्री होने की कोशिश भी करती और फिर शर्माती भी थी। लो, आप तो यूं कह रहे हैं जैसे मेरे अब्बा जी हों। कौसर खिलखिलाई। बतूल ने उसे घूरा। नैनतारा से कहो चाय बना दे, मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। उसने अपनी खिदमत फिर पेश की। चाय हाथों से ही बनती है, पाँव से नहीं। कौसर फिर खिलखिलाई। आप तो बहुत मजाक करते हैं, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं। अजमल फौरन बोल उठा। एक बार तुम्हारी बनाई चाय पी थी। कमाल है, तुम बहन हो बाजी की और तुम्हें अभी तक चाय बनानी नहीं आई। अजमल उस पर ठीक ठाक एतराज कर जाता था, मगर बतूल को इसकी प्यार भरी अदा लगती थी। सिखा दूंगी, अब तो सीखना पड़ेगा सब कुछ। बतूल ने प्यार से कौसर को देखा, फिर तारा को आवाजें देने लगी। ये तारा क्या सारा दिन अंदर घुसी रहती है? इसे थोड़ा काम वाम करवाया करें। अब तो ठीक है ना? वो अब तक फिर बाहर नहीं आई थी। अजमल झुंझलाकर बोला, सच बात है मेरे भाई, सौतेले का नाम बुरा। मैं अच्छा भी कहूँ तो बुरी ही बनूंगी। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, खुद का दिल हो तो कर लेती है, बतूल ने कहा, और इतने सफेद झूठ पर अजमल बेख्तियार कान खुजाने लगा, मगर मुंह से यही बोला था। अब आप जैसी अक्लमंद खातून और कहाँ हो सकती हैं? थोड़ी अकल उसको भी दे दें। उसने पास बल्कि सर पर खड़ी कौसर की तरफ इशारा किया। लो, मैं कोई बेअकल हूँ? वो लड़ने लगी। बतूल ने दरमियान में दखल नहीं दिया और मुस्कुराकर नैनतारा को आवाजें देने लगी। वो आना नहीं चाहती थी, मगर उसकी मतवातर आवाज़ों पर आना पड़ा। बिना उन पर निगाह डाले सीधा चूल्हे की तरफ आ गई। अजमल मुस्कुरा दिया। आने का मकसद ही अब पूरा हुआ था। उसने सर पर खड़ी कौसर को टाला। जाओ, जाकर चाय बनाना सीखो। लो, अभी से कैसे रोब जमाता है। वो दिल ही दिल में पाँव पटकती तारा के पास आ गई। पता नहीं क्या समझता है खुद को, जैसे मुझे चाय बनाना नहीं आती। पता नहीं किस बात पर इतना इतराता है। उसके पास बैठी बड़बड़ाती रही, फिर चुप कर गई। पलट कर देखा, वो बतूल से बातें कर रहा था। गंदमी रंगत, खड़ी नाक, रोशन पेशानी पर बिखरे बाल, गहरी सी आंखें बेहद रोशन थी। एकदम उसका दिल अपनी लय बदल गया। वैसे है अच्छा है ना तारा? उसे नजरों का जाविया बदले बगैर से तस्दीक चाहिए। पता नहीं। नैनतारा के पास वही जवाब था। कौसर झुंझला गई। हाँ, तुम्हें अपने आप के सिवा किसी की बात का पता नहीं। नैनतारा ने घबराकर अजमल को देखा। वो उसी किस्म दिख रहा था। तारा की यूं देखने पर वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। तारा ने घबराकर रुख बदल लिया। चाय बनाकर वो फौरन कमरे में जा घुसी थी। अजमल ने भी चाय खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। रात को बतूल ने जहूर को खाना दिया तो पास ही बैठ गई। अजमल के माँ बाप आ रहे हैं परसों। क्यों? जहूर चौंका। अपनी कौसर के लिए। बतूल बहुत खुश थी। अच्छा। जहूर न जाने क्यों चुप सा हो गया। सर उठाकर बर्तन धोती नैनतारा को देखने लगा। तुम किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। खामोशी से रोटी खाने लगा। तुम्हें पसंद नहीं अजमल? बतूल उसकी खामोशी से खैफ सी हो गई थी। नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। कौसर सुखी रहेगी। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, और तुमसे मशवरा किए बगैर। अम्मा कोई फैसला नहीं करेगी। तुम कौसर के बाप और भाई दोनों की जगह हो। न जाने क्यों जहूर की भूख उड़ सी गई थी। अंदर कहीं कचौका सा लगा था। उसने खाने से हाथ खींच लिया। बस। बतूल ने हैरत से उसे देखा। जहूर के अंदाज अजीब से थे। हाँ, सालन में मिर्चें कुछ तेज हैं। उसने पानी का गिलास लबों से लगा लिया। तारा, अपने भाई के लिए मीठा अंडा बना ला, देसी घी में, बतूल ने पुकार कर कहा। तारा उठने लगी तो जहूर ने रोक दिया। नहीं, मैं खा चुका हूँ। तो परसों तुम जरा जल्दी आ जाना, बतूल ने कहा। हाँ हाँ, आ जाऊंगा। अल्लाह मुबारक करे। घुटकर जूते पहनने लगा। फिर बाहर जाते हुए यूं ही तारा के पास रुक गया। कुछ चाहिए तो नहीं तारा? तारा ने सर उठाकर बेहद हैरत से भाई को देखा तो वो बिना जवाब लिए तेजी से बाहर निकल गया, जबकि वो बर्तन हाथ में लिए सोचती ही रह गई, इनको क्या हुआ है? मगर वो नहीं जानती थी, इंसान इस ज़मीन पर खुदा बनने की कोशिश तो करता है, मगर ज़मीर की चुभन ज़्यादा दिन उसे सुकून से सोने नहीं देती। सारे घर की सफाइयाँ बहुत तफसील से हो रही थी। कमरों से दरियां निकाल कर झाड़ी गई थी। तकिए, गिलाफ, चादरें सब धो धाकर इस्त्री करके दोबारा चढ़ाए गए थे। कमरे सहन सब धो डाले गए थे। फर्नीचर रगड़ रगड़ चमकाया गया था। मकाम हैरत के बतूल और कौसर भी उसकी मदद कर रही थी, और उनकी माँ पलंग पर बैठी हिदायत जारी कर रही थी, और सबसे ज्यादा नैनतारा पर ही बरस रही थी। फिर कौसर तो सब छोड़ छाड़ मुंह पर बेसन लगाकर बैठ गई। ए बतूल, जहूर से तो कहा था जल्दी घर आने को, उसकी माँ ने पुकार कर कहा। अम्मा, कह दिया था आते ही होंगे। वो पेटियों पर धुले हुए कवर डाल रही थी। चाय के साथ क्या रखना है? माँ, जहूर से कह दिया था आते हुए लेता आएगा।
او تارا، یہ کھڑے کو ذرا اچھی طرح سے رگڑنا۔ اس نے ذہن دھوتی تارا کو آواز لگائی تھی، پھر ماں سے مخاطب ہوئی۔ کون جانے اس کی ماں کتنی صفائی پسند ہو، کوئی وقت ہی بتا دیتے، کیا پتا اب دوپہر کو آئیں یا شام کو۔ اس کی ماں زیرلا بڑبڑائی، پھر نظر کوثر پر پڑی۔ تو کیوں بھوت بنی ہے؟ اٹھ کر منہ دھو کر کپڑے بدل، کیا پتا وہ ابھی آ جائیں۔ اچھا اماں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تو اماں نے پیچھے سے آواز لگائی، وہ مونگیا سوٹ پہننا، تیرا رنگ گورا لگتا ہے اس میں۔ کوثر مونگیا سوٹ اٹھا کر غسل خانے میں گھس گئی۔ نین تارا صحن دھو کر باورچی خانے میں آ گئی، تبھی ظہور آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سے لفافے تھے۔ باورچی خانے میں آ کر اس نے نین تارا کو تھما دی اور خود اندر چلا گیا۔ پھل، مٹھائی، سموسے اور بسکٹ، وقفے وقفے سے وہ لوگ آتے ہی ہوں گے کی آوازیں ابھر رہی تھیں، مگر کون لوگ؟ یہ تو اس کو کسی سے پوچھنا تھا اور نہ اسے کسی نے بتانا، سو وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، ظہور دیکھنے گیا، شاید وہ آ گئے۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئی، بطول نے جھانک کر دیکھا، پھر ظہور کے ساتھ قاسم کو آتا دیکھ کر منہ سا بن گیا۔ قاسم آیا ہے؟ قاسم کون؟ اماں نے پوچھا۔ مام مقبول کا بیٹا، اسے بھی اسی وقت آنا تھا۔ پہلے باپ یہاں مہینہ بھر ٹکا رہا، اب یہ پتہ نہیں کیوں آ گیا ہے۔ وہ منہ بناتی بڑبڑاتی رہی۔ ظہور کے ساتھ قاسم اندر داخل ہوا تو چہرے کے تاثرات ٹھیک کیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک۔ اماں نے قدرے خوش دلی سے پذیرائی کی۔ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ اماں کی چرپائی پر ہی بیٹھ گیا۔ گاؤں میں سب ٹھیک ہے؟ ظہور اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ وہ مختصراً اسے گاؤں کے احوال بتانے لگا۔ خیر سے تو آئے نا؟ بطول سے رہا نہ گیا۔ ہاں، مجھے یہاں کسی کام سے آنا تھا۔ ابا کہنے لگا نین تارا کی خیریت پوچھتے آنا۔ بھلی چنگی ہے نین تارا؟ لو آ گئی، پوچھ لو اس سے۔ سلام قاسم بھائی۔ قاسم نے سرسری سا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خیریت پوچھی۔ ٹھیک ہوں میں، ماما نہیں آیا؟ ابا ذرا بیمار ہے۔ کیا ہوا؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، فکر والی کوئی بات نہیں، بس موسمی بخار ہے، کھانسی وانسی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ چائے بناؤ تارا؟ ظہور نے کہا تو وہ باہر نکل آئی۔ بس بسکٹ اور سموسے رکھ دو، باقی چیزیں رہنے دو، بطول نے پیچھے آ کر تاکید کی۔ چائے پینے کے بعد قاسم اپنے کام سے چلا گیا، اسے اب رات کو ہی آنا تھا۔ بطول نے شکر ادا کیا گویا۔ کوثر نہا کر اور مونگیا سوٹ پہن کر باہر نکلی، لمبے بالوں کو سکھا کر چوٹی بنائی، پاؤڈر، کریم، کاجل۔ باجی تھوڑی سی لپسٹک بھی لگا لوں؟ نہ، مجھے تو سیدھے سادے لوگ لگتے ہیں، بطول نے روک دیا۔ وہ لوگ جب آئے تو نین تارا نلکا چلاتے ہوئے پانی بھر رہی تھی، گندے گھسے ہوئے کپڑے، بالوں کی الجھی ہوئی چوٹی۔ وہ کوئی حور پری نہیں تھی۔ اگر اجمل اپنے والدین کو اس کی مظلومیت کے بارے میں نہ بتاتا تو شاید اس کی امی کبھی نین تارا کو پسند نہ کرتی۔ یہ نین تارا ہے؟ اجمل نے اشارہ کیا۔ اس کے ابو نے بے حد ہمدردی اور محبت سے اسے دیکھا۔ لڑکی کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ گھر میں کن حالوں میں رہ رہی ہے، تم نہ بھی بتاتے تب بھی پتہ چل جاتا، بیچاری بچی، اس کی امی بڑبڑائیں۔ نین تارا ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اندر آئیں خالہ۔ بطول نے انہیں وہیں ٹکے دیکھا تو کہنا پڑا۔ ہاں، ہمارا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نین تارا کے سر پر ہاتھ رکھ کر حال پوچھا۔ وہ سٹپٹا سی گئی، جبکہ اجمل ان کے عقب میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ میری نند ہے، بطول نے تعارف کروایا۔ نین تارا گھبرائی کھڑی تھی، پھر بھاگ کر کچن میں گھس گئی۔ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ وہی مہمان تھے جن کے لیے صبح سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اگر وہی تھے تو پھر کوثر، اگر کوثر تو پھر اجمل۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ تبھی کوثر گنگناتی ہوئی آئی تھی۔ اس کے والدین کیسے ہیں؟ آتے ہی پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، آئے ہائے۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی، پھر منہ بنا کر بولی، چائے رکھ دو، میرے ہاتھ کی چائے تو بیٹے کو پسند نہیں، ماں کو کہاں آئے گی۔ وہ الجھی سی چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ کوثر نے سارے لوازمات پلیٹوں میں ڈالے۔ جب چائے تیار ہوئی تو بطول آ گئی، کوثر کو ہدایات دینے لگی۔ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو اور زیادہ بولنا نہیں۔ کوثر چائے لے گئی۔ وہ ساکت سی بیٹھی سوچ رہی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا اس دن اجمل نے مجھ سے مذاق کیا تھا؟ یہ کوثر، اور میں سوچنے لگی کہ شاید یہی وہ مسیحا ہے جو اس کے آگے ساری سوچیں تلخ اور زہریلی تھیں۔ یہ میری بیٹی ہے، اماں نے تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بچی ہے۔ بطول نے خوش ہو کر ماں کا ہاتھ دبایا۔ وہ مسکرا دی۔ کوثر چائے دے کر باہر نکلی اور دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ چائے پیتے اور اپنے خاندان کے بارے میں تفصیلات بتاتے رہے۔ تو پھر ظہور بیٹے، ہمیں مایوس مت لوٹانا، ہم بہت آس لے کر آئے ہیں، اجمل کا رشتہ دیتے ہوئے اس کے ابو نے آخر میں کہا تھا۔ اجمل تو ہمارا دیکھا بھالا لڑکا ہے، ماشاءاللہ سارا محلہ تعریفیں کرتا ہے۔ بس تو پھر یہی سمجھ لیں کہ نین تارا ہماری ہوئی۔ اجمل کی امی خوش ہو کر بولی۔ نین تارا؟ ظہور نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نین تارا؟ بطول اور اس کی ماں نے سر پٹا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نین تارا؟ کوثر نے بے اختیار دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اجمل مسکرا رہا تھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاں کیوں نہیں؟ ظہور کے لیے اس غیر متوقع خوشی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ کمرے میں موجودہ باقی نفوس ساکت اور صامت تھے۔ بس تو پھر منہ میٹھا کیجیے۔ اجمل کی امی نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی۔ اجمل خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہاں ساکت کھڑی کوثر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے پوچھنے لگا، تمہیں کیا سانپ سونگھ گیا ہے؟ کوثر نے بے حد شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔
تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ پلٹی اور بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ اجمل کندھے اچکا کر کچن کی طرف آ گیا۔ حسب توقع وہ وہیں موجود تھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، اس پر پیشانی لگائے ہولے ہولے ہل رہی تھی۔ تمہارے سارے حقوق اپنے نام لکھوانے کی تیاری کر آیا ہوں۔ تم اب بھی خوش نہیں ہو؟ نین تارا نے گھبرا کر گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا۔ اب بھی بے یقین ہو؟ وہ اندر آ کر اس کے قریب بیٹھا، قریب پڑا مٹھائی کا ڈبہ کھول کر گلاب جامن نکالی۔ لو، منہ میٹھا کرو، میری اور تمہاری بات پکی ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کہ پھر ایک دم بات ادھوری چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا، اس پر گلاب جامن رکھی اور باہر نکل گیا۔ شاید اس نے اندر اٹھتی آوازیں سن لی تھیں، سب باہر آ رہے تھے۔ لو، ہماری بیٹی یہاں بیٹھی ہے۔ نین تارا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اجمل کی امی نے اسے ساتھ لگا کر پیار کیا، پھر بٹوے سے 500 نکال کر دینے لگی۔ وہ سٹپٹا کر ظہور کو دیکھنے لگی۔ رکھ لو، وہ مسکرا رہا تھا۔ سمجھے منگنی ہو گئی، اب شادی کی تاریخ لینے ہی آؤں گی، اجمل کی امی کہہ رہی تھیں، پھر ان کی آوازیں صحن میں ہو کر بیرونی دروازے پر معدوم ہو گئیں۔ نین تارا نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑے 500 کے نوٹ کو دیکھا۔ کیا زندگی کو مجھ پر رحم آ گیا؟ ہال کے رستے میں پریولس کے لڑکے لڑکیاں قطار بنائے کھڑے تھے۔ فائنل کے اسٹوڈنٹ اندر آتے، لڑکیاں لڑکیوں کو موتیے کے گجرے پہناتی، وی ول مس یو کے خوبصورت کارڈ دیتی جو انہوں نے خود بنائے تھے۔ لڑکوں کے ہاتھ میں ادکھلے گلاب تھے۔ لڑکوں کو پیش کرتے ہوئے وہ ان کے منہ سے ہائے ہائے کی آوازیں نکلتی تھیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے، کنکیوں سے لڑکیوں کو دیکھتے اور پھر بڑے ادب سے انہیں تھما دیتے، جو فائنل کے لڑکے ان سے زیادہ منہ بنا کر قبول کرتے تھے۔ یار، الٹ ہونا چاہیے تھا، آصف زیر لب بڑبڑا دیا۔ یعنی لڑکے لڑکیوں کو پھول پیش کرتے اور لڑکیاں انہیں گجرے پہناتی؟ لا حول ولا قوت، حیدر بنا کر بولا۔ سلیم نے تو شائستہ کے ہاتھ میں گجرا دیکھ کر کلائی بھی سامنے کر دی تھی کہ پیچھے سے افتخار کی دپ نے اس کی مردانگی کو جگا دیا۔ ویسے پریولس نے ہماری اتنی عزت پہلے کبھی نہیں کی۔ رد کے کروا لو، یہ پہلی اور آخری بار۔ زین ہنس دیا اور پھول افتخار کی طرف بڑھا دیا جو اس نے بڑے آرام سے اپنے کوٹ میں لگایا تھا۔ سبھی لوگ ہال میں اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ سارا کچھ لیٹ آئی تھی مگر انم اور عظمیٰ اس کی سیٹ رکھے ہوئے تھیں۔ تھینک گاڈ، ہم سمجھے تم نہیں آؤ گی۔ میں تو نہیں آ رہی تھی، رضوان زبردستی چھوڑ گئے۔ بہت اچھا کیا، ہماری طرف سے شکریہ کہنا کہ تبھی لائٹ چلی گئی۔ اوہ کی آواز کے ساتھ سارا ہال گونج اٹھا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید شور کرتے، اسٹیج کے عقب میں ایک کے بعد ایک دیے گویا ہوا میں تیرتے ہوئے اور اسٹیج پر اکٹھے ہو کر ویلکم لکھنے لگے۔ ہال میں دیوں کی روشنی چاندنی بن کر بکھر رہی تھی۔ انہوں نے تالیاں پیٹ پیٹ کر اس ویلکم کو قبول کیا مگر ان کی تالیاں گلابوں کی خوشبو پا کر خاموش ہو گئیں۔ ان پر برسنے والے گلابوں کی نرم پنکھڑیاں گویا چھت سے برس رہی تھیں۔ او میرے خدا، یہ سب کتنا خوبصورت ہے! وہ گویا مدہوش ہو رہے تھے، ان پنکھڑیوں کو اپنے دامن میں، ہاتھوں میں، ان کی خوشبوؤں کو سانسوں میں بسا رہے تھے۔ وہ وقت ان کی نگاہوں میں جھانکنے لگا تھا جب وہ لوگ پہلی بار اس یونیورسٹی میں آئے تھے۔ اپنی حماقتیں، فائنل ایئر والوں کی شرارتیں یاد آ رہی تھیں۔ مریم نے کچھ پتیاں ٹشو پیپر میں لپیٹ کر بیگ میں رکھ لی تھیں۔ یہ میری ڈائری کی زینت بنے گی، اچھی یادوں کی طرح۔ پھول برسنے بند ہو گئے تھے تو ساری لائٹس آن ہو گئیں۔ یہ کہاں سے رہے تھے؟ انم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دھیمی رفتار میں چلتے پنکھے رکے تھے۔ میں سمجھی چھت میں سوراخ ہو گئے ہیں۔ تم اور تمہاری سمجھ، زارا ہنسنے لگی۔ مائک کا پریولس کے عباس کے ہاتھ میں تھا۔ فنکشن بہت اچھا تھا۔ بھنگڑا خاکے، خوبصورت الوداعی نظمیں، فائنل کے اسٹوڈنٹس کو ٹائٹل دیے جا رہے تھے، پھر فائنل کے اسٹوڈنٹس کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ آصف کی خوبصورت آواز نے پورے ہال میں جادو سا جگا دیا تھا۔ وہ گا رہا تھا، واؤ آصف، تمہاری آواز تو بہت خوبصورت ہے۔ زبردست بھائی، یہ تو سنگر بن سکتا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے انداز میں اسے سراہ رہے تھے۔ لیکن اس نے ہمیں اداس کر دیا ہے، انم منہ بسور کر بولی تھی۔ بہت نازک دل ہے تمہارا۔ فنکشن کے آخر میں عباس الوداعی فقرے کہہ رہا تھا۔ آؤ مل کر بیٹھیں، کہیں کہ میرے پیارے دوست، چند لمحوں کی رفاقت ہے بڑے مقام کی چیز، یہ پھر تو شرافہ بکھر جائے گا۔ اپنے خوابوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے، کون جانے کے شام دل افروز کے لیے کون کدھر جائے گا۔ یادیں رہ جائیں گی، سب کچھ یہی ہوگا، یہ در و دیوار، یہ ڈپارٹمنٹ، وہی پروفیسرز، وہی دوڑ دھوپ، بس ہم نہیں ہوں گے، شیلا گہری افسردگی کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ افتخار بہت خوش تھا، اس نے بہت انتظار کیا تھا۔ یہ وقتی طور پر انہیں جدا کرتا وقت اسے اور عظمیٰ کو ہمیشہ کے لیے اکٹھا کرے گا۔ اسے پورا یقین تھا، وہ جانتا تھا عظمیٰ نہیں چاہتی ان کے رومانس کے قصے جامع کی در و دیوار پر لکھے جائیں، اپنی محبت کو مقدس راز کی طرح چھپا کر رکھا جائے۔ اس نے ڈنر کا انتظام بہت اچھا کیا تھا مگر وہ ان 2 سالوں کو دہرا رہے تھے، جھگڑے، دوستی، دشمنی، لیکچر، بحثیں، محبتیں، حماقتیں، شرارتیں۔ وہ مسکراتے لبوں اور نم آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، کون جانے انہیں پھر کہاں ملنا تھا یا نہیں۔
آنکھوں میں کچھ خواب تھے، نہیں معلوم ان میں سے کن کے خوابوں کو تعبیر ملنی تھی اور کن کے خوابوں کو راکھ ہونا تھا۔ کوثر اندر آئی اور بے حد خاموشی سے ان کے قریب آ بیٹھی۔ اس کا چہرہ اس کے اندرونی اضطراب کا عکاس تھا، لبوں کے گوشوں میں ہلکی سی لرزش، جیسے کوئی شکوہ کناں لب میں چل رہا ہو، آنکھ میں پھسلتا کاجل، جیسے ایک نوخیز خواب بکھر گیا ہو۔ قصور کوثر کا بھی نہیں تھا، بطول نے اس کو کچھ اس طرح یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کا دل بے حد خاموشی سے اجمل کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ پھر اجمل کی چھیڑخانیاں، مذاق، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ نین تارا کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے۔ ایک آواز اس کے لبوں سے نکلی اور خاموشی کی چادر پر سلوٹیں ڈال گئی تھی۔ بطول نے چونک کر کوثر کو دیکھا، اس کے چہرے پر لکھی تحریر وہ حرف حرف پڑھ سکتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا بطول، تم تو کہتی تھیں۔ اس کی اماں اب تک عالم حیرت میں تھی۔ بڑا ہی گناہ نکلا، بطول زیر لب بڑبڑائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صورتحال میں اس کا فوری رد عمل کیا ہو۔ تمہاری ناک کے نیچے یہ کھیل ہوتا رہا اور تم سمجھتی رہیں۔ واہ بطول واہ، تیرا بھی جواب نہیں۔ لوگ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں اور تو کل کی چھوکری تجھے ہاتھ دکھا گئی اور میں بھی جلدی کس کے کہنے میں آ گئی۔ ایک ہفتے سے یہاں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہوں۔ اس کی اماں کے حواس ٹھکانے آئے تو بطول پر ہی برس پڑی۔ اماں بس کرو، تم تو مجھے ہی قصوروار سمجھ رہی ہو۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ ڈاکٹر پر اس منحوس کا جادو چل گیا ہے۔ چل اٹھ کوثر، سامان سمیٹ، بہت ہو گیا تماشا۔ وہ خاصی دل برداشتہ ہو گئی تھیں۔ اماں، میرا نام بھی بطول ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ سب ہو جانے دوں گی؟ وہ سانپ کی طرح پھنکاری۔ حیرت اور بے یقینی کی جگہ طیش اور غصے نے لے لی۔ تو کیا کرے گی؟ وہ تمہارا کچھ لگتا ہاں کہہ بیٹھا ہے، اماں چڑھ کر بولی۔ ایک ہاں سے کیا ہوتا ہے؟ خیر تم واویلا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس گھر میں اجمل اگر کسی رشتے سے آئے گا تو وہ رشتہ کوثر کا ہوگا، وہ مصمم ارادے سے بولی۔ اس تارا میں ہے کیا؟ سوکھی چمڑی سی ہے اور ہر کسی کو اپنے بس میں کر لیتی ہے، جادوگرنی نہ ہو تو۔ اماں جھنجھلا گئیں۔ مظلوم بن بیٹھی ہے، اس کے سامنے اپنی مجبوریوں کی داستان سنائی ہوگی اور یہ مرد تو بس جہاں عورت کے آنسو دیکھے وہیں پھسل گئی۔ لیکن اجمل کو یہ نہیں پتا کہ اس کا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تو اپنی شکست کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ ذہن بڑی تیزی سے ایک نئی کہانی کا تانا بانا بن رہا تھا، تبھی ظہور اندر آیا۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کمال ہو گیا، میں تو سمجھ رہا تھا خیر اللہ نے بڑا کرم کیا، اس نے اپنی دھن میں کہتے ہوئے چینک کا ڈھکن اٹھایا، پھر بطول کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ ہاں، بطول چونکی، پھر کوثر سے کہنے لگی، جاؤ چائے گرم کر لاؤ۔ بطول کا لہجہ نارمل ہی تھا، جیسے کوئی غیر متوقع بات نہیں ہوئی۔ کوثر فوراً اٹھ گئی کہ آنسو جھلک جانے کو بےتاب تھے، پھر چینک اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ظہور سموسہ کھانے لگا۔ پر بطول تم کہہ رہی تھیں۔ ظہور نے اچانک سر اٹھا کر بطول سے کچھ پوچھنا چاہا۔ بطول نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بھی برا تو نہیں ہوا؟ برا؟ بہت اچھا ہو گیا، مجھے تو یقین نہیں آتا، ورنہ سچ پوچھو تو بہت پہلے سے دل میں ایک خیال سا تھا کہ اجمل سے تارا کی بات طے ہو جائے۔ بطول اور اماں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ تارا بھی میری بہن ہی ہے، دل پر پتھر رکھ کر یہ جملہ بولا تھا۔ ہاں سب کچھ تمہیں ہی تو کرنا ہے، ظہور خوش دلی سے بولا۔ مگر تمہیں اتنی جلدی ہاں نہیں کہنا چاہیے تھی۔ بطول کے کچھ کہنے پر ظہور چونک گیا۔ کیوں؟ رسم دنیا بھی کوئی چیز ہے، سوچنے کے لیے تھوڑا وقت مانگ لیتے تو اچھا تھا۔ انسان تھوڑی بہت معلومات ہی کرواتا ہے۔ دیکھا بھالا لڑکا، ہر معلومات تو تم ساری کی ساری کروا چکی تھی۔ ظہور نے تو یوں ہی ایک بات کی تھی۔ بطول کو لگا وہ طنز کر رہا ہے، دل ملا کر رہ گئی۔ یوں ہاں کہہ دینے سے سسرال میں بیٹیوں کی قدر نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکا۔ اس کی اماں تڑک کر بولی۔ ظہور خاموش سا ہو گیا، پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ بوجھ ہی تو ہے میرے دل پر، بڑا بھاری بوجھ، اتر جائے تو مجھے بھی سکون ہو۔ پھر سر جھٹک کر بولا، وہ شادی کی تاریخ لینے آئیں گے، زیادہ لمبی تاریخ نہیں دینی، جو بھی بن پڑا بس 1-2 ماہ میں رخصت کر دیں گے۔ نیاز سے مشورہ تو کرنا۔ نیاز سے مشورہ بھی کر لوں گا، اس نے کون سا انکار کرنا ہے، وہ بھی یہی چاہے گا اسے جلد رخصت کریں۔ تم اسے کل کے بجائے آج رخصت کر دو، مگر اجمل کے ساتھ کبھی نہیں۔ یہ بات تم لکھ کر منظور؟ بطول کا مکار ذہن ایک خاص فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ قاسم رات کو بہت دیر سے آیا تھا، کھانا میں کھا آیا ہوں، بس سوؤں گا۔ وہ خاصا تھکا ہوا تھا۔ نین تارا نے بستر وغیرہ بچھا دیے اور کمرے میں آ گئی۔ بطول اور اس کی ماں اور کوثر کمرے میں بند نہ جانے کیا خسر پسر کر رہی تھیں۔ نین تارا نے توجہ نہیں دی، وہ اس وقت خوش ہونا چاہتی تھی۔ 500 کے نوٹ کو ہاتھ میں لے کر وہ بہت دیر تک دیکھتی رہی۔ کیوں آتا ہوں میں یہاں بار بار صرف تمہارے لیے؟ اپنی ذات کے ساتھ اتنی دشمنی میں کرنے نہیں دوں گا۔ اس نے تھوڑی گھٹنوں پر ٹکا لی اور آنگن میں کھلتی چاندنی کو دیکھنے لگی۔ آج چاندنی بہت اجلی اور نکھری لگ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم ایک جہنم میں زندگی گزار رہی ہو، میں تمہیں نکال کر لے جاؤں گا۔ تم تو اپنی زبان کے بڑے پکے نکلے۔ اس کی نرم آواز اور خوبصورت لہجہ تارا کے گرد حصار کھینچنے لگا۔ کیا واقعی زندگی اب بدل جائے گی؟ اس نے ایک یقین کے ساتھ خود سے سوال کیا۔ اس سے قبل کہ جواب ہاں میں آتا، اس کے اور چاندنی کے بیچ ایک وجود حائل ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر کوثر کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں سے بہتے قطار در قطار آنسوؤں کو۔ بہت خوش ہو؟ وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا مجھے خوش ہونے کا حق نہیں؟
تارا کا لہجہ اس سے زیادہ عجیب تھا۔ ابھی تو وہ اپنے دل کو یقین کی ڈور سے باندھ رہی تھی کہ یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں اجمل کو اتنی آسانی سے تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ فنکاری، میں نے اسے کسی سے چھینا تو نہیں کوثر، وہ بے بسی ہو کر بولی۔ اس نے کب چاہا تھا کہ اس کی خوشی کسی کی آنکھ کا آنسو بن جائے۔ ایک وہ بنگلے والا کافی نہیں تھا کوثر، وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔ مگر جنہیں جگہ جگہ منہ مارنے کا شوق ہو وہ کسی ایک پر اکتفا کس طرح کریں؟ وہ زہر ہو رہی تھی۔ بس کرو کوثر، خدا کے لیے ترس کھاؤ مجھ پر۔ وہ ہاتھ جوڑ کر چیخی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہی ڈرامے کیے تھے نا اجمل کے سامنے بھی؟ بطول دو دھاری تلوار بن کر سامنے آئی۔ اسی مظلومیت کا رونا رویا تھا۔ ڈاکٹر کے سامنے یہی ڈھکوسلے کیے تھے۔ بھابھی، وہ تمہارے سامنے آتا تھا، پر بھابھی کو کیا معلوم تھا ڈاکٹر مریضہ عشق و عاشقی کے سبق پڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کوثر کی زبان نے ڈنک مارا۔ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں بال نوچ کر رونے لگی۔ تجھ میں حیا ہی نہیں ہے نین تارا، ورنہ تو واقعی مر جاتی۔ بطول استہزائیہ ہنسی ہنس دی۔ بس ایک بات یاد رکھ کہ جو خواب تو دیکھ رہی ہے وہ پورے ہونے والے نہیں۔ اجمل تجھے کبھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں، اور میں کیا کر سکتی ہوں اس کا اندازہ تجھے اچھی طرح ہے۔ نین تارا کے آنسو جم سے گئے۔ وہ ساکت سی انہیں دیکھے گئی۔ بطول کوثر کا ہاتھ پکڑ کر پلٹ گئی۔ آنگن میں چاندنی زرد پڑ گئی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ نین تارا کی کہ تیری قسمت میں کوئی خوشی نہیں لکھی۔ تجھے صرف ذلیل ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اب ایک نیا کھیل شروع ہوگا۔ بہت دیر رونے کے بعد اس نے بے دردی سے آنسو پوچھے۔ وہ جانتی تھی چند جملوں کی ایک چھوٹی سی کہانی، اس کے ناکردہ گناہ، اور اس کے بعد کون مرد ہے جو پھر بھی یہی کہے میں شادی کروں گا تم سے، اور جس کی آنکھوں میں میں نے اپنے لیے محبت اور احترام دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں اتنی بدگمانی اور حقارت دیکھ سکوں گی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے دوپٹے میں اپنے چند جوڑے اور کتابیں باندھ لی۔ اگر تم کمزور ہو تو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دو کہ وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ نین تارا نے اپنا معاملہ واقعی خدا کے سپرد کر دیا۔ تبھی جب صبح قاسم گاؤں جانے کو تیار ہوا تو وہ گٹری اٹھا کر باہر نکل آئی۔ میں قاسم بھائی کے ساتھ چلی جاؤں، ماما بیمار ہے۔ اس نے ظہور کو بھائی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ظہور نے بے حد حیرت سے اس کے ہاتھ میں موجود گٹری کو دیکھا، مگر خوش دلی سے بولا تھا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مامے نے بڑا خیال رکھا ہے تمہارا، تھوڑی خدمت تمہارا بھی فرض بنتا ہے، چلی جاؤ۔ وہ کہہ کر قاسم کی طرف متوجہ ہوا۔ مامے مقبول سے کہنا ہم نے نین تارا کی بات پکی کر دی ہے۔ کس کے ساتھ؟ قاسم چونک گیا۔ ڈاکٹر اجمل کے ساتھ، ماما جانتا ہے اسے۔ میں آؤں گا کسی دن گاؤں، پھر تفصیل سے بات ہوگی، کچھ صلاح مشورے بھی کرنے ہیں۔ ظہور قاسم کو تفصیلات بتا رہا تھا۔ نین تارا زمین پر نظریں گاڑے کھڑی تھی، اس پر چپتی ہوئی نظریں بھی تھی، دبی دبی متنفر سی سرگوشیاں۔ جلدی آ جانا، ظہور نے کہا تھا۔ یہ گھر، یہ لوگ، یہ گلیاں، یہ راستے میرے لیے سب اجنبی ہیں۔ خدا نہ کرے مجھے کبھی لوٹ کر آنا پڑے، جہاں میری عزت نفس، میرا مان، میرا وقار، مستقبل سب مٹی میں مل گئے۔ شام ڈھلے وہ گاؤں پہنچے۔ ماما مقبول بکریوں کو چپر کے نیچے باندھ رہا تھا۔ اسما بھابھی نے ہنڈیاں چڑھائی تھی۔ اسے دیکھ کر حیران کا حیران رہ گیا۔ تارا پتر تو، ماما تمہیں تو بخار تھا۔ وہ آہستگی سے مسکرائی۔ کیسی روتی سسکیاں لیتی مسکراہٹ تھی، خود پر ہنستی ہزاروں نوحے پڑتی مسکراہٹ۔ بخار تو صبح ہی اتر گیا، پر تم کو ظہور نے کیسے آنے دیا؟ وہ اسے ساتھ لگا کر پوچھنے لگا۔ اتنے حیران کیوں ہو ماما، میں نے یہیں تو آنا تھا، اور ٹھکانا بھی کیا ہے میرا؟ دل تو داڑھیں مار مار کر رونے کو کرتا تھا، مگر وہ چپ تھی۔ میں تو خوش ہوں پتر، بہت خوش، اب آئی ہو تو جانے نہیں دوں گا۔ واقعی بہت خوش تھا۔ مجھے اب کہاں جانا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی اسما بھابھی کی طرف متوجہ ہوئی۔ انہوں نے بھی اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا سال بھر کا بیٹا چارپائی کے ساتھ بندھے کپڑے کے جھولے میں محو خواب تھا۔ کھلے آنگن میں چارپائیاں بچھی تھیں، کونے میں نلکا اور صحن میں ایک طرف چولہا، لپا لپایا کچا آنگن، 3 کھلے پکے کمرے، گاؤں کا روایتی سا ماحول۔ بھابھی اسما مسور کی دال پکا رہی تھیں، ساتھ میں زردہ پکا لیا۔ کھانے کے بعد جب اسما برتن دھو رہی تھی، قاسم نے مامے مقبول کو اس کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ وہ بے یقین سا اٹھ کر اندر آ گیا۔ نین تارا گٹری کھول رہی تھی۔ قاسم کہتا ہے تیری بات پکی ہو گئی ہے ڈاکٹر کے ساتھ؟ نین تارا کے ہاتھ رک گئے۔ 500 کا نوٹ ہاتھ میں دے دینے کو منگنی ہونا کہتے ہیں، تب تو ہو گئی۔ ماما مقبول نے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا، پھر آسانیت سے بولا، عزت دار لوگوں میں زبان دینا ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور جسے زبان دی جا رہی ہے اگر وہی عزت دار نہ ہو تو لوگوں کی نظر میں تو کیسی باتیں کر رہی ہے تارا؟ انتظار کرو ماما، میں بھی انتظار کر رہی ہوں، آنے والا وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا۔ وہ گرہ کھولنے لگی، مگر سخت تھی، کھلنے میں نہ آ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا اپنی ذات کی ساری کھڑکیاں بھی بند کر دوں گی، میں تب بھی تم تک پہنچ جاؤں گا۔ نین تارا کے لبوں پر استحضاء سے مسکراہٹ ابھری۔ اور اب میں سارے دروازے کھول بھی دوں تو شاید تب بھی تم آنا پسند نہیں کرو گے۔ مگر اندر کہیں امید کا ننھا سا جگنو من کے اندھیروں کو ہلکی ہلکی روشنی بخش رہا تھا۔ عجیب اکتائے ہوئے بیزار دنوں کا سلسلہ تھا۔ آپا فاطمہ کی شادی کے بعد اب افتخار بھی وقت بے وقت اس کے ہاں نہیں آتا تھا۔
شاید اس کا خیال تھا کہ زین کو اب انگلی پکڑ کر چلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ زین گھر میں کتابیں کھولتا تو سوچوں کے سلسلے دراز ہونے لگتے۔ وہ کتابیں اٹھا کر لائبریری آ جاتا تو لائبریری کے پرسکون ماحول میں اونگ آنے لگتی۔ جمائی پر جمائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ افتخار کی طرف جاتا تو وہ پنجابی شاعری کی تاریخ سنانے لگتا۔ زین چڑ جاتا۔ آپ کو ماسٹرز پنجابی ادب میں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دن یونیورسٹی میں انم مل گئی۔ اچھا ہوا زین تم مل گئے۔ یہ زارا کہاں غائب ہے؟ ہمارے گھر آئی ہے نہ فون کرتی ہے۔ خود کرو تو پتہ چلتا ہے محترمہ گاؤں گئی ہیں۔ وہ کیا کہتا کہ وہ رائے ہاؤس میں مقید ہو کر رہ گئی ہے، اس سے بھی ملنے نہیں آتی، بس مختصراً فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ میرے پاس اس کے کچھ نوٹس ہیں، اتفاق سے اس وقت بھی فائل میرے پاس ہی ہے، تمہیں ملے تو اسے دینا۔ ہم لڑکیوں کا گھر سے نکلنا تو بس پرابلم ہی ہے، اور بھائی لوگ کوئی بات نہیں مانتے۔ زین نے فائل پکڑ لی تھی، اس تک میری شکایت بھی پہنچا دینا، گاؤں سے آ کر فون ہی کر لیا کرے۔ فائل 2 دن تک اس کے پاس رکھی رہی۔ اس نے فون کیا، زارا گاؤں گئی تھی، ہفتے کو اسے واپس آنا تھا۔ ہفتے کو اس کا موبائل آف ہی ملا اور زین کچھ یوں اکتایا کہ فائل اٹھا کر رائے ہاؤس پہنچ گیا۔ خوشگوار سی شام پھولوں کی خوشبو میں نہا رہی تھی اور لان چیئر پر سلیمان شام کا اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے مس زارا سے ملنا ہے، سادہ اور پراعتماد لہجہ۔ اسے سلمان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سلمان نے اخبار سے نظریں اٹھا کر بلیک پینٹ اور لیمن کلر کی شرٹ میں ملبوس نوجوان کو دیکھا۔ دوسرے پر ان کی آنکھوں میں ناگواری کا تاثر ابھر آیا۔ اس لڑکے کو انہوں نے زارا کے ساتھ بہت سی جگہوں پر دیکھا تھا، پھر وہ بائیک پر زارا کو گھر بھی چھوڑنے آیا تھا۔ وہ جسے ایک بار دیکھ لیتے تھے اسے بھولتے نہیں تھے۔ یہ لڑکا انہیں بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ انہوں نے تو نظر دوبارہ سے اخبار پر لگا دی تھی۔ انہوں نے زین سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ زین کے اندر غصے کی لہر ابھری تھی۔ مجھے مس زارا سے ملنا ہے، اس نے قدرے بلند آواز میں اپنی بات دہرائی۔ کیوں؟ سلمان کے انداز ہی غصہ اور اشتعال دلانے والے تھے۔ کام ہے ان سے۔ لہجہ زین کا بھی نارمل نہ تھا، شاید دونوں کے احساسات ہی نارمل نہ تھے، ایک طرف شدید غصہ اور نفرت اور دوسری طرف ناپسندیدگی۔ تو کیا؟ نظریں اب بھی اخبار کی سرخی پر پھیل رہی تھیں۔ چہرہ سپاٹ اور ہر تاثر سے عاری تھا۔ زین سلگ اٹھا۔ انہی کو بتاؤں گا۔ سلمان نے نظریں اٹھا کر زین کو دیکھا، اس کے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ زارا رائے فیملی سے تعلق رکھتی ہے، ہر ایرا غیرہ منہ اٹھا کر اس سے نہیں مل سکتا۔ بے حد نارمل لہجہ، مگر زین کا وجود غصے کی آگ میں جھلس گیا۔ اس نے فائل سلیمان کے سامنے میز پر پھینک دی۔ زارا سے کہیے گا یہ فائل انم نے بھجوائی ہے۔ سلیمان نے ایک نگاہ فائل پر ڈالی اور زین کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ اس نگاہوں میں عجیب سی لپک اور چمک تھی۔ اپنی تمام تر بے خوفی کے باوجود زین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی اوڑی تھی۔ تم جانتے نہیں ہو کہ کہاں کھڑے ہو، ورنہ یہ گستاخی، اس کا یوں فائل پٹکنا سلمان کو ناگوار گزرا۔ لیکن تمہارا بھی قصور نہیں، تم جیسے چھوٹے گھروں کے لوگ کیا جانے کہ تمیز اور تہذیب بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ کیا کریں، دور ہی ایسا آ گیا ہے، چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں تو اٹھنے کی کوشش وہ بھی کرتی ہے۔ اخبار لپیٹتے ہوئے پرسکون لہجے میں زین کی تذلیل کی تھی اس نے۔ تو اب آپ مجھے تمیز اور تہذیب سکھائیں گے مسٹر سلیمان؟ دونوں ہاتھ کرسی کی پشت پر ٹکاتے ہوئے زین نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ رائے سلیمان حیدر نام ہے میرا، اور تمیز تو تمہیں ایسی سکھائیں گے کہ تم ساری عمر نہ بھول سکو گے۔ مگر مجبوری ہے رائے سلیمان، دشمنی بھی اپنے برابر کے لوگوں سے رکھتا ہے۔ کس قدر حقارت بھرا لہجہ تھا سلیمان کا۔ جا سکتے ہو تم، ساروں کو بتا دوں گا اگر تمہارا نام یاد رہا تو۔ وہ اخبار اٹھاتے اٹھاتے رکے تھے۔ ایک محظوظ سی مسکراہٹ لبوں کی تراش میں منجمد ہوئی، گویا زین کی حالت سے لطف اٹھا رہے ہوں۔ شاید تم نے اپنا نام نہیں بتایا ابھی تک۔ میں اسی جگہ تم سے اپنا تعارف کرواؤں گا رائے سلیمان، تھوڑا انتظار کرو۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور گیٹ کراس کر گیا۔ سلمان اطمینان سے اسے جاتے دیکھتے رہے، پھر ملازم کو آواز دے کر بلایا، یہ فائل زارا کو دے آؤ۔ زارا کو انم ہی سے پتہ چلا تھا کہ اس نے فائل زین کو دی تھی۔ مائی گاڈ، اس نے گھبرا کر زین کو فون کیا۔ خلاف توقع وہ گھر پر ہی موجود تھا اور خاصے خوشگوار موڈ میں اسے بات کر رہا تھا۔ تم رائے ہاؤس آئے تھے؟ زارا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں۔ کیوں کرتے ہو تم ایسی حرکتیں؟ بے عزتی کروانے کے لیے؟ شٹ اپ، وہ جھنجھلا گئی۔ نہیں بھائی، ذرا لہو گرم رہتا ہے، مجھے یاد رہتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، ورنہ بابا کی طرح میں بھی ٹھوس ہو کر بیٹھ جاؤں۔ عجیب نظریے ہیں تمہارے بھی۔ میرے اپنے ہیں اسی لیے۔ ویسے یہ سلمان صاحب تو خاصے بے مروت انسان نکلے، چائے پانی کا پوچھنا تو ایک طرف، مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ سوری زین، کس بات پر معذرت کریں گی؟ ان کے حساب انہی کی طرف رہنے دیں، وقت آئے گا تو خود ہی چکا دیں گے۔ آپ اپنی بات کریں۔ وہ آرام سے بات بدل گیا۔ اپنی کیا بات کریں، عجیب سی ڈل سی لائف ہے۔ زارا کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ کیوں؟ رضوان صاحب بہت مصروف ہو گئے ہیں آج کل۔ اس نے چھیڑا تو زارا مسکرا دی۔ شکر ہے تم نے رضوان کے ساتھ میرے رشتے کو تسلیم تو کیا۔ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے زارا بی بی، اپنا آپ منوا لیتی ہے، انسان کب تک سرابوں کے پیچھے بھاگے گا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولا تھا۔ ذرا انجانے میں کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ پھپھو کے پاس جائیں گی؟ زین نے پوچھا۔ سنڈے کو جاؤں گی اور کچھ دن وہیں رکوں گی۔ اچھی بات ہے، پھپھو سے کہیے گا زین انہیں بہت یاد کرتا ہے۔ یہ کہنے کی بات نہیں، وہ جانتی ہیں۔ ویسے زین، مجھے اچھا لگا کہ
میں تو سمجھی تھی تم اب بھی پہلے کی طرح کب تک بھاگوں گا۔ زین نے اس کی بات قطع کی، پھر بات بدلتے پوچھنے لگا، اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ زین کے ساتھ اپنی اسٹڈیز ڈسکس کرتی زارا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے۔ ویگن نے پہلے کی طرح اب بھی سے سڑک پر اتارا اور ہارن بجاتی نہر کے پل کو کراس کرتی دائیں طرف مڑ گئی۔ اس کے ساتھ اترنے والے شخص نے حیرت اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا، جسے نظر انداز کرتے اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ سنبھالا اور اکلوتے کھڑے تانگے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بوجھ سے تانگا پیچھے کو جھولا تو جہاں گھوڑا ہنہنایا وہیں اگلی سیٹ پر صافہ منہ پر ڈالے اونگتا ہوا کوچوان بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کدھر جانا ہے باؤ؟ کدھر جانا ہے باؤ؟ گاؤں؟ حویلی؟ کوچوان نے شاید اس کے حلیے اور وضع قطع سے اندازہ لگایا تھا۔ زین ہنس دیا۔ حویلی بھی جائیں گے لیکن ابھی تو صرف گاؤں جانا ہے۔ گاؤں میں کس کے گھر جانا ہے؟ باؤ بتا دو، سیدھا دروازے تک لے جاؤں گا۔ اس نے غور سے زین کو دیکھا۔ منزل سامنے مگر راستہ بے نشان ہے، تمہیں کہاں کا پتہ بتاؤں؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، تبھی اس کے ساتھ اترا شخص بھی تانگے پر آ بیٹھا۔ سلام چاچا، سناؤ کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ ہو آئے شہر سے؟ کوچوان نے تانگا آگے بڑھایا۔ ہاں چاچا۔ وہ آپس کی باتوں میں لگ گئے۔ زین خاموشی سے کھیتوں میں پھولی سرسوں کو دیکھتا رہا۔ کچے پکے مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اونچی نیچی گلیاں، دھول اڑاتے راستے، جگالی کرتی گائیں، نیم آنکھوں سے آنے والوں کو تکتی، اپنی دم ہلاتی اور مکھیاں اڑاتی بھینسیں، گاؤں کا پرائمری اسکول، چھوٹی چھوٹی دکانیں، گوبر تھوپتی بیرونی دیوار کی لپائی کرتی عورتیں، گھروں کے سامنے چار پائپ، ان پر حقہ گڑگڑاتے بوڑھے، گاؤں کا واحد آڈیو سینٹر اور اس کے سامنے کھڑے بے فکر نوجوان، پیلے پھولوں کی تازگی، باغوں اور کھیتوں کی خوبصورتی اور دلکشی۔ گاؤں کے ٹیڑھے میڑھے راستے میں دھول ہو جاتی تھی۔ تانگا رک گیا۔ اس کے ساتھ والے شخص نے 5 روپے نکال کر تانگے والے کو دیے اور رب راکھت چاچا کہہ کر نیچے اتر گیا۔ زین نے بھی کرایہ دیا اور بیگ سنبھال کر اتر گیا۔ تانگے والا اب بھی متجسس سا وہیں رکا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص رک گیا۔ کس کے گھر جانا ہے؟ زین کو وہیں کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ زین نے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، پھر بنا سوچے سمجھے بول اٹھا، میں رائٹر ہوں، اخباروں میں لکھتا ہوں، گاؤں کے پس منظر میں ایک ناول لکھ رہا ہوں تو سوچا سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اچھا، تو گاؤں میں کوئی نہیں آپ کا؟ نہیں، ویسے تو یہاں آنے والے مہمان حویلی میں ہی ٹھہرتے ہیں۔ نہیں، حویلی نہیں۔ زین نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ میں عام کسان کی کہانی لکھ رہا ہوں، اس کے دکھ، ان کی مشکلات۔ ہاں تو پھر میرا گھر حاضر ہے نا؟ اس نے پرخلوص انداز میں دعوت دی۔ تانگے والا جو آدھا ان کی طرف جھکا باتیں سن رہا تھا، اشتیاق سے پوچھنے لگا، باؤ کہانی لکھ رہے ہو ہماری؟ ہاں۔ تصویر بھی چھپے گی؟ نہیں۔ زین ہنس دیا تو اس نے مایوس سا ہو کر تانگا آگے بڑھا دیا۔ زین دوبارہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہوں گا۔ وہ اپنا کان کھجانے لگا۔ تھوڑا بہت پڑھا لکھا تو ہوں مگر یہ کیا بلا ہے دوست، میرا مطلب ہے اپنے کھانے پینے کا خرچ۔ نہ بھائی میرے نہ۔ کبھی دیکھا ہے کسی گاؤں میں کوئی ہوٹل ہو جہاں پیسے لے کر مہمان کو روٹی دی جاتی ہو؟ یہ شہر والوں کے چونچلے ہیں، ہمیں مہمانوں کی 2 وقت کی روٹی بھاری نہیں۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے اپنائیت کا احساس دلایا تھا، ورنہ زین کو تو یہی محسوس ہو رہا تھا وہ دشمن کے کسی علاقے میں قدم رکھ رہا ہے۔ مجھے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ وہ ابھی متذبذب تھا۔ بھلے ساری زندگی رہو، ہم اتنے بھی تھوڑے دل کے نہیں، چلو میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا۔ نہیں، یہ میں اٹھا لوں گا۔ زین نے سہولت سے منع کیا۔ مجھے یقین تھا میں پہلا قدم اٹھاؤں گا تو راستے خود بخود کھل جائیں گے اور یہ ایک اچھا شگون ہے۔ اس نے ساتھ چلتے شخص کو دیکھا۔ اس نے زین کو بیٹھک میں بٹھایا۔ بڑے بڑے پایوں والے پلنگ پر کڑھائی والی میرون چادریں پڑی تھیں، دائیں دیوار کے ساتھ 6 کرسیاں اور میز، اس پر سفید کور پڑے تھے۔ دیوار پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توغرے تھے اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ کپڑے جوتے سب مٹی مٹی ہو رہے تھے۔ میں نے غسل خانے میں پانی رکھ دیا ہے، پہلے نہا لو۔ غسل خانہ صحن میں تھا۔ زین نہا کر آیا تو چائے آ گئی تھی، ناریل والے بسکٹ، ابلے ہوئے انڈے اور بیسن کے لڈو۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ گاؤں میں آج بھی لسی سے تواضع ہوتی ہے۔ اس نے کہکا لگایا، تم شہر والے آج بھی گاؤں کتابوں میں پڑھتے اور فلموں میں دیکھتے ہو، اچھا ہوا یہاں آ گئے، اب آج کے گاؤں کو دیکھنا۔ لیکن یہ سب، اس نے لوازمات کی طرف اشارہ کیا، فکر نہ کرو، آئندہ ایسا اہتمام نہیں کریں گے، یہ تو پہلی بار ہے۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا، پھر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ زین العابدین۔ آپ مجھے زین کہہ لیں۔ اور آپ کا؟ قاسم۔ وہ مسکرایا، پھر اس کے لیے کپ میں چائے نکالنے لگا۔ مجھے اس حویلی میں وحشت ہوتی ہے زارا۔ مما کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا، وہ خود بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، سرخ اور سفید چہرہ زردی مائل ہو رہا تھا۔ زارا کو خود بھی حویلی پسند نہیں تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں تائی اماں کے ساتھ ملازماؤں کی فوج تھی، کتنے ہی کمرے تھے جو بند پڑے تھے اور ان کے مکیں اب یہاں نہیں رہتے تھے۔ کبھی یہاں بہت رونق ہوگی۔ اس نے البم میں لگے گروپ فوٹو کو دیکھا جس میں پوری رائے فیملی موجود تھی، حتیٰ کہ رائے اکبر علی بھی۔ ماما نہ جانے کہاں کھو گئی تھیں، خاموش ہی رہیں۔ زارا نے انہیں دیکھا۔ کچھ لوگ، کچھ رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں، چاہے تو توڑ دیں یا جوڑ دیں،
تنہا انسان کچھ بھی نہیں۔ انہی رشتوں میں جب دراڑیں پڑتی ہیں تو سب بکھر جاتا ہے، کچھ بھی تو باقی نہیں رہتا۔ دلوں میں کدورت اور نفرت اور بڑی بڑی حویلیوں میں تنہائی اور وحشت کے سوا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھیں، ایک غلط قدم غلط فیصلہ آنے والے وقت اور نسلوں کو الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ نورین آنٹی بہت خوبصورت تھیں۔ زارا نے بات بدلنی چاہی۔ ماما نے ہاتھ بڑھا کر نورین کی تصویر نکال لی، کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں۔ جہاں عورت اپنی فطرت کے خلاف جاتی ہے وہیں خود بھی تکلیف اٹھاتی ہے اور اپنے خاندان کو بھی اس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ عورت کی فطرت سمجھوتا اور صبر۔ گویا عورت احتجاج بھی نہ کرے۔ احتجاج کس سے؟ تقدیر کے خلاف کون جا سکا ہے؟ قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکا ہے؟ کون ہے جو خدا کے فیصلوں سے منحرف ہو؟ ماموں اور نورین آنٹی کی شادی دونوں کی مرضی کے خلاف طے کر دی گئی تھی، جبکہ وہ عمر میں ان سے بڑی بھی تھیں۔ جمشید نے اسے پوری دیانتداری سے اپنایا تھا۔ دیانتداری اور ماما محبت۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ زارا، یہاں کتنے لوگ ہیں جو شادی سے قبل محبت کرتے ہوں گے؟ میں نے اور عمیر نے بھی لو میرج نہیں کی۔ نورین کی طرح مجھے بھی صرف فیصلہ سنایا گیا تھا۔ محبت ماما محبت، پاپا نے آپ کو محبت، اعتماد اور وفا سب ہی کچھ دیا تھا۔ نورین کو بھی یہی سب ملتا، وہ انتظار تو کرتی، جمشید کو تھوڑا وقت تو دیتی۔ جو عورت اپنے اندر ایک نئے وجود کی پرورش کر سکتی ہے وہ ایک مرد کی محبت کا رخ اپنی طرف نہیں موڑ سکتی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ماما، ورنہ دنیا کی کوئی عورت ناآسودہ زندگی نہ گزارے۔ آپ کو ماننا ہوگا کہ نورین آنٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس سے زیادہ اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ وہ تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیتی تو آج وقت کوئی اور ہی کہانی لکھ رہا ہوتا، مگر نورین وہ چنگاری بن گئی جو گندم کے سارے کھیت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ انہوں نے خاموشی سے ماضی کا ایک نیا ورق کھول کر زارا کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ایزابیلا کون ہے؟ نورین ابھی ابھی آئی تھی، چھوٹتے ہی پوچھنے لگی۔ اس کا لہجہ عمیر کو چائے دیتی آئمہ ایک پل کو گڑبڑا گئی۔ عمیر نے کپ تھام کر نورین کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ اتنی صبح صبح اور اتنا غصہ؟ میں اس سے پوچھنے آئی ہوں ایزابیلا کون ہے؟ اس نے انگلی اٹھا کر آئمہ کی طرف اشارہ کیا۔ خاصا توہین آمیز انداز تھا اس کا۔ شادی سے قبل خاصی دوستی تھی دونوں میں، مگر اب لگتا تھا وہ صرف اس کی نند اور بھابھی بن کر رہ گئی ہے۔ ایزابیلا ایک یہودی لڑکی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی۔ جمشید سے اس کی ملاقات اسپین میں مسجد قرطبہ میں ہوئی تھی۔ سیاحت کا مشترکہ شوق ان دونوں کو قریب لے آیا تھا۔ دوست تھی جمشید کی، آئمہ نے آہستگی سے بتایا۔ نورین ہر روز ایک نیا پرابلم کھڑا کر دیتی تھی اور آئمہ براہ راست اس کی زد میں آتی تھی۔ شادی کرنا چاہتا تھا اس سے، وہ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی۔ نورین، شادی تو اس کی تم سے ہی ہوئی نا؟ عمیر نے رسانیت سے کہا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے چند لفافے سامنے میز پر پھینکے۔ آئمہ سر تھام کر رہ گئی۔ عمیر نے لفافہ اٹھا کر دیکھا۔ پرانے ہیں شادی سے پہلے کے، فرینڈز کے درمیان خط و کتابت تو ہوتی ہی ہے۔ عمیر مطمئن سے لہجے میں بولے۔ جمشید ان کا بیسٹ فرینڈ تھا اور وہ اس کے ماضی کے ایک ایک لمحے سے واقف۔ تو پھر سنبھال کر کیوں رکھے ہیں اس نے؟ وہ چلائی۔ وہ اپنی ہر چیز یوں ہی سنبھال کر رکھتا ہے۔ نورین نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر جھپٹ کر خط اٹھا لیے۔ میں دادا جان سے بات کروں گی۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ نورین، اس پر اعتبار تو کرو، وہ شوہر ہے تمہارا، یوں ہر کسی کے سامنے اسے ڈیگریڈ مت کرو۔ تم تو کہو گی آئمہ، بھائی ہے نا تمہارا، وہ زہر خون لہجے میں بولی، اور تم میری بہنوں جیسی ہو۔ اگر ایزابیلا سے ہی شادی کرنا ہوتی تو کون روک سکتا تھا؟ تم تھی نا اس کی سب سے بڑی مجبوری۔ وہ ہاتھ چھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹی۔ ورنہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وجہ ایزابیلا نہیں تھی، میں کئی سال بڑی تھی اس سے۔ آئمہ بے بس سی ہو گئی۔ اسے موقع تو دو نورین، کس بات کا کہ وہ ایزابیلا سے شادی کر لے، لیکن میں اسے کوئی موقع نہیں دوں گی، وہ متنفر سے لہجے میں کہہ کر باہر نکل گئی۔ ٹھیک ہو جائے گی، ڈونٹ وری، عمیر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، لیکن نورین نے یہ خط لے جا کر دادا جان کو دے دیے تھے۔ اکبر علی نے وہ خط پڑھے بغیر ہی ٹکڑے کر دیے۔ ماضی کو مت کرے دو، تم جمشید کا حال بھی ہو اور مستقبل بھی۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی، لیکن نورین کے لیے یہ بات ختم کرنا آسان نہ تھا۔ وہ ایزابیلا کا نام لے کر جمشید کو بہت دنوں تک تنگ کرتی رہی اور جمشید کے بعد واحد حل یہی ہوتا کہ وہ کسی نئے علاقے کی سیاحت کو نکل جائے۔ وہ نورین پر سختی کر سکتا تھا، مگر اس صورت میں آئمہ کے لیے پرابلم ہو سکتی تھی۔ بٹے سٹے کی اس شادی نے اسے ایک بڑی مصیبت اور ٹینشن میں مبتلا کر دیا تھا۔ نورین کے اپنے کمپلیکسز نے اسے ایک شکی مزاج عورت کا روپ دے دیا تھا، اور اس پر رائے نواز اور ان کی بیوی بھی نورین پر ہی اعتبار کرتی تھیں اور جھوٹے سچے الزامات لگاتی تو ان لوگوں کے رویہ آئمہ کے ساتھ تبدیل ہو جاتے۔ رائے اکبر اپنے بیمار وجود کے ساتھ حویلی کے ایک کمرے تک محدود تھے۔ ساری جاگیر عملی طور پر رائے نواز اور ان کے بیٹے سلیمان کے ہاتھوں میں تھی۔ عمیر اپنا بزنس شروع کر رہے تھے اور جمشید کو زمینوں کے معاملات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ رائے نواز اور سلیمان صحیح معنوں میں سیاہ سفید کے مالک تھے۔ سلیمان 16 برس کا نوجوان تھا، مگر اٹھان ایسی تھی کہ 20 سے کم کا نہ لگتا۔ پھر رائے نواز نے بہت شروع سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اسی لیے اس چھوٹی عمر میں وہ اپنے فیصلے خود کرنے کا عادی ہو گیا۔ رائے عمیر اور رائے جمشید جن معاملات کے بارے میں ابھی اپنی رائے ہی دے رہے ہوتے وہ انہیں چٹکی بجاتے حل کر لیتا۔ رائے عمیر اس کی زیرک نگاہی اور خود اعتمادی کو ہمیشہ سراہتے ہوئے کہتے تھے، یہ ہمارے اجداد کا صحیح جانشین ثابت ہوگا۔